تھوڑے سے وقت میں اگر کچھ سوالات وغیرہ پیش کرنے ہیں تو پیش کر دیجیے اور اس کا بھی معاملہ ختم ہو جائے. جی یعنی آپ واضح کہیے, واضح طور سے کہیے. یہ افراد کی رائے کرنے کو کتاب و سنت کی وہ اقامت دین کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے, ایک مخصوص فکر ہے اور اس فکر کو ہٹاتے ہی وہ پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. انہوں نے کیا بتایا ہے؟ مولانا مودودی صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے. انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے اقامت دین کی, لیکن انہوں نے جو فکر پیش کیا ہے اس فکر میں یہ ہے کہ حکومت قائم کرنا دین اسلام حقیقت میں ایک اسٹیٹ کے قانون کا نام ہے. اسٹیٹ کا قانون اور دین تقریباً دونوں ایک معنی میں ہیں, اور اس دین کی عبادت کبریٰ نماز ہے, اس دین کی عبادت کبریٰ حکومت ہے, اور باقی جتنی چیزیں ہیں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ سب ٹریننگ کورس ہیں. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس تخیل کے بغیر کہ یہ نماز حکومت الہیہ تک پہنچانے والی ہے یا حکومت الہیہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اس تخیل کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خیالی گھر جس کا باہر کوئی وجود نہیں. اور اس فکر کو مدون کرنے کے بعد فرمایا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی فکر تھی, اس کے بعد سے 1400 برس 1300 برس تک یا 1200 برس تک لوگ ان الفاظ کے بہت چھوٹے اور محدود معنی کو لے کر کے حق اور باطل کے امتزاج کے ساتھ چلتے رہے. باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ امت کے سامنے جو مجددین بھی آئے وہ حق کے متفرق ٹکڑوں کو, ان کے ذریعے حق کے متفرق ٹکڑے باطل کے امتزاج کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے امت اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں معذور قرار دی جا رہی تھی, لیکن اب ہم نے حق پورا کا پورا بلا کم و کاشت امت کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور اب اس کے سامنے دو ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ اس کو جوں کا توں قبول کر کے اپنا مقصد زندگی بنا لے, یا یہ کہ اس کو مسترد کر کے یہود کے درجے کو پہنچ جائے, یعنی مغضوب علیہم ہو جائے. تو اب جو جماعت رکھی گئی ہے یا وجود میں لائی گئی ہے وہ تو حق کامل کی نمائندہ ہے, اس لیے کہ حق کامل یہ ہے کہ دین کی ساری چیزوں کو حکومت کا ذریعہ بنا دیا, اور حکومت الہیہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے. اب جو لوگ اس حق کامل کو قبول کرتے ہیں وہ تو اللہ کے دین کو قائم کر رہے ہیں, جو اس کو قبول نہیں کرتے اور وہ چونکہ نبی آئے پورا حق قبول پیش کیا تھا, یہود نے مسرت کر دیا تھا, مغضوب علیہم ہو گئے تھے, اس لیے مولانا نے آ کے پورا حق پیش کر دیا ہے. جو لوگ اس کو نہیں قبول کریں گے وہ بھی مغضوب علیہم ہوں گے, یہود کے درجے کو پہنچ جائیں گے. یہ ہے اساس, جس اساس پر کی جماعت قائم کی گئی, اور اسی لیے مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی جیسے لوگ بھی اور مولانا عبدالغفار حسن جیسے بڑے اہل علم بھی جب اس جماعت میں داخل ہوئے تو مولانا کے ہاتھ ان کو بیعت کرنی پڑی اور نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑا. نئے سرے سے ان سے کلمہ پڑھایا گیا تھا, انہوں نے خود لکھا نئے سرے سے کلمہ پڑھایا تھا. کہا کہ پہلے تو یہ تو نہیں کہا کہ پہلے آپ کافر تھے, کہا کہ پہلے آپ روایتی مسلمان تھے اور حقیقی مسلمان ہو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج تک ہندوستان میں جماعت باقی لوگوں کو سرکاری مسلمان, رجسٹریشن والے مسلمان یا روایتی مسلمان کہا کرتی ہے. تو یہ فکر بہت خطرناک ہے. نہ آپ کتاب سے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں نہ سنت سے حوالہ دے سکتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ہے کہ الذین مکناہم فی الارض, مسلمانوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکن دے دیا یعنی حکومت دے دی, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مومن ہو وہ حکومت بھی قائم کر لے یا اس کو حکومت بھی ملے, وہ بات کبریٰ سے محروم ہی رہ جائے گا. اس صورت میں اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکن دے دیا تو نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اگر مسلمان کو ملے
تو ان چیزوں کے قائم کرنے کا حکومت ذریعہ بنے گی. یعنی حکومت ذریعہ ہے اور یہ چیزیں مقاصد ہیں. یہ نہیں کہ نماز اور روزہ اور دوسری باتیں یہ ذریعہ ہیں اور حکومت مقصد ہے. حکومت کی حقیقت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ سامنے رکھ لیجیے. حکومت کی حیثیت یا حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چہار دیواری ہے. جیسے ایک شہر ہوتا ہے شہر پناہ یا چار دیواری اس لیے قائم کی جاتی تھی کہ شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ باہر کے حملے سے محفوظ رہیں اور اندر کوئی اگر شخص فساد مچاتا ہے تو اس کی گرفت کی جا سکے. تو حکومت کے قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کو بیرونی خطرات سے بچایا جائے, یعنی غیر مسلموں کے خطرات سے بچایا جائے اور اندرونی بدماشوں سے ان کو محفوظ رکھا جائے. لیکن مسلمان وہی شخص ہوگا جو اپنے دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا. تو حکومت کے ذریعے سے حقیقت میں دشمنان اسلام کو توڑا جاتا ہے اور منافقین کو, گنڈوں اور بدماشوں کو شائستہ رکھا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ حکومت بتاتے خود مقصود ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کو کبرا ہے اور وہی اصل اسلام ہے. یہ نہیں. آپ کچھ کہیں دیکھیے اس وقت جو لوگ کتاب و سنت کو لے کر کے چل رہے ہیں پورے طور سے چاہے کوتاہی کے ساتھ, اس کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی ہے کہ فلاں آدمی یا فلاں شخص یا فلاں جماعت کوتاہی کر رہی ہے. لیکن نقطۂ نظر کے اعتبار سے جو لوگ صحیح نقطۂ نظر لے کر کے چل رہے ہیں وہ اہل حدیث جماعت ہے جس نے کتاب و سنت کو اپنا مقصد بنایا ہے اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں کسی دوسری چیز کی کو دخیل بنانا یا اس دوسری چیز کو کتاب و سنت کے معنی و مطالب پر ترجیح دینا ان کے منہج سے بالکل خالی. دلائل نہیں یہ کہنا ہے, ان کا کہنا یہ ہے وہ دعوت کرتے ہیں بچوں کو ایسے باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ تعویذات کرتے ہیں یہ مشاہدات ہیں بعض اہل حدیث تعویذ اللہ کا کام کرتے ہیں اور جھاڑ کا کام کرتے ہیں. معروف علماء ایسے ہیں اہل حدیث جو یہ کام کرتے ہیں. نہیں تو جو دیکھیے بالکل صاف ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو ہم غلط کہتے ہیں. ہاں یہ بالکل صفائی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس طرح کی مداحنت نہیں رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہو کسی بھی پہلو سے تو اس بنا پر ہم اس کا ساتھ دیں کہ وہ فلاں جماعت سے متعلق ہے. ہم نے کبھی اس کی مداحنت نہیں رکھی ہے. یہ بھی کتاب و سنت کو اخذ کرنے کی ایک دلیل ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان علماء کو جو خود اسی جماعت سے منسلک ہیں ان کو غلط قرار دیتے ہیں. نام بھی جگہ سے مختلف ہو سکتا ہے. ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جماعت کو کسی نام سے نامزد کریں. ہاں دنیا میں جو لوگ کتاب و سنت کو اصل قرار دے کر کے چل رہے ہیں دیکھیے یہی فرق ہوتا ہے. احناف بھی کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, شافعیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, مالکیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, جماعت اسلامی بھی یہی بات کہتی ہے, جماعت تبلیغ بھی یہی بات کہتی ہے. ہر جماعت دعویٰ تو یہی کرتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت کے مقابل میں کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دینا کن لوگوں کے یہاں ہے اور کتاب و سنت کے مقابل میں اپنی بات پر اڑے رہنے کی روش کن لوگوں کی ہے. اس سے آپ جماعت کی تعین کر سکتے ہیں. دیکھیے ساتھ ان لوگوں کا دیجیے کتاب و سنت پر جو عمل کرتا ہوں. جماعت سازی, ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ یہ جماعت سازی کیسی ہے. ایک یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جس کو آپ اختیار کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سازی نہیں کی, امت سازی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سازی کی ہے اور 2 افراد 4 افراد سے لے کر کے گروپ بنا کر کے جو آگے بڑھے ہیں یہ امت کی تاسیس کا طریقہ تھا. امت کی تاسیس کے بعد امت کے اندر جماعت سازی کا اگر کوئی کام ہوا ہے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی طرف سے ہوا ہے. اس لیے امت کا ہر فرد آپ کے لیے آپ کی جماعت کا فرد ہے. یہ جماعت سازی کا کہ ہم قائل نہیں ہیں کہ جماعتیں بنائیے اور ایسے کیجیے. تو اس وقت یہ جو 4 جماعتیں اس کی کس کے ساتھ کیے جائے تو اتنا کہنا ہو کہ جماعت سازی ہی صرف غلط ہے. فرمائیے. جماعت کے اندر اور کسی بات کو کر جائے اس کو الگ کر کے جماعت کا آگے منظور ہے کہ جماعت پاکستان جو کام کر رہی ہے اس سے واضح ہوتا ہے باتیں ایسی اچھی بھی اسی طرح آپ کو کچھ کام جماعت اچھا ہو رہا ہے تو کیا جماعت کے ساتھ جائے.
دیکھیے امت میں جتنے لوگ بھی شریک ہیں ہر ایک یہاں آپ کو بہت سی اچھائیاں بھی پائی جائیں گی، اور حقیقت یہ ہے کہ غلط فرقے جتنے تھے انہوں نے جو ترقی کی انہوں نے اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے ترقی کی، یہ اچھائی کا کام پہلے وہ کرتے تھے۔ یہ جو خارجی تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ کرو احدکم صلاتہ عند صلاتہ وصیامہ عند صیامہ، کہ تم ان کی نماز کے مقابل میں اپنی نماز کو حقیر پاؤ گے اور ان کے روزوں کے مقابل میں اپنے روزوں کو حقیر پاؤ گے، لیکن اس کے باوجود یمرقون من الدین مروق السهم من الرمی، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ نامزدگی کا جو مسئلہ ہے کہ فلاں جماعت کے ساتھ اس سے وابستہ ہو جاؤ، یہ حقیقت میں ایک غلط انداز فکر ہے۔ امت کو بحیثیت امت کے ایک ہونا چاہیے، جماعتوں میں بٹنے کے بعد پھر وہی مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ باقی جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں اس کے باوجود کہ کوئی گروپ یا کوئی طبقہ غلط ہو لیکن اجتماعی مسائل کے کسی حصے میں صحیح راستے پر چل رہا ہے تو اس صحیح راستے میں وقت ضرورت اس کی مدد دی جا سکتی ہے، اس تحفظ کے ساتھ کہ اس کے فلاں فلاں چیز یا فلاں فلاں کام غلط ہے، اس تحفظ کو ختم نہیں کیا جائے گا مگر اس کے باوجود تعاون کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ اس کے قریب جو بات واضح ہوتی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امت کی منتشر ہوئی ہے، اس کو دوبارہ امت بنا ہمیں اسی کرنے کی بنیاد پر ان کو یاد کرنے کے لیے ایک منظم انداز سے کام کیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جماعت میں جو لوگ شامل ہیں وہ مسلمان ہیں اور جماعت کے باہر جو ہے وہ کافر ہیں، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ہم ایک جیسے ایک جگہ نماز کا وقت قائم ہو جائے اور وہاں کوئی اذان دینے والا نہ ہو، ایک شخص اسے اذان دے اور جو لوگ مل جائے ان کو لے کے جماعت کریں، یہ ہم نے سمجھا۔ اور آپ کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ مقبول صاحب پتہ نہیں آپ کا اپنا ذاتی خیال ہے جی نہیں، انہوں نے روداد جماعت اسلامی حصہ اول میں غالباً صفحہ 70 پر یہ بات لکھی ہے۔ روداد جماعت اسلامی صفحہ اول غالباً 70 یا 170 صفحہ ہے، صفحہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اس میں یہ بات نہیں یہود کے درجے میں پہنچ جائیں اس کا مطلب میں نے بتایا کہ یہود کے درجے میں پہنچنے کا مطلب ہے، ہاں جو ان کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ روداد جماعت اسلامی حصہ اول تو یہود کے درجے پر پہنچنے کا مطلب میں نے بیان کیا ہے کہ جیسے وہ مغضوب ہو ایسے ہی مغضوب ہے۔ اصل میں دیکھیے آپ لوگ ایک اور اس خیال میں پڑے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ فوراً لیتے ہیں کہ یہ دستور میں نہیں ہے۔ اسلام نے یا شریعت نے مسلمان کو اس طرح سے دو حصے میں نہیں بانٹا ہے کہ اس کا یہ دستوری فعل ہے اور یہ دستور سے باہر کا فعل ہے اور دونوں کو ملا کر کے یہ جماعت کے دستور میں نہیں ہے لہذا جماعت مسئول نہیں ہے، اگرچہ آپ اس کے قائل ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان جتنے کام کرتا ہے اس کا وہ مسئول ہے، چاہے وہ دستور کے نام پر کرے چاہے غیر دستور کے نام پر کرے۔ ان کی تقسیم سے جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ اپنا سیاسی نظم کانگریس یا مسلم لیگ کو یا کسی کو کیے ہوئے ہیں اور عبادت کے لیے اپنا ایک نظم بنا کے چل رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا ان کو بے کم وقاص اطاعت کرنے کے لیے مصیبتیں جھیل رہے ہیں اور پھانسی کے پھندوں پہ جا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، جانے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ سنیے پھانسی کے پھندے پر بہت سے لوگ گئے ہیں، پھانسی کے پھندے پر بہت سے لوگ گئے ہیں، پھانسی کے پھندے پر چلے جانا پھانسی کے پھندے پر چلے جانا کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے مقاصد یا نظریے یا نسب العین کے لیے پھانسی کی سزا قبول کی، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجیے، سن لیجیے وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کس امر واقعہ سے آپ دو چار ہیں اور اس امر واقعہ میں آپ کو کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ایک منٹ ابھی سوال ختم۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں مسلمان جس صورتحال سے دو چار ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے ہیں، آپ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر حکومت الہیہ قائم کرنے کا نام لیں اس وقت آپ نہیں قائم کر سکتے، لہذا اس وقت جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے کون سی مناسب حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کی جگہ پر فلاں کے قانون کو نافذ کرو، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے۔ اللہ نے بندر کو حرام قرار دیا ہے تو ایک مرتبہ ہندوستان کی پارلیمنٹ بندر کو حلال کرنے جا رہی تھی تو اگر وہ حلال کر دے گی تو مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہو جائے گا، کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ یہ تو صرف
وہاں کے جو حالات ہیں جس سے مسلمان دوچار ہیں ان حالات میں ایسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے مسلمان کم سے کم ضرر اٹھا کر کے اپنے دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے اور مختلف نتائج پر وہ پہنچے ہوئے ہیں. لہذا نہ کسی پر اس معاملے میں حملہ کیا جا سکتا ہے نہ کسی کو کفر کا طعنہ دیا جا سکتا ہے. لیکن ان لوگ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور اس اداروں کو چلا رہے ہیں جو اسلام اس کے قوانین کو یعنی مسلمانوں کو مارنے اور ان کو قتل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کے اطلاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کو حکمت عملی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر کے یہاں سے دباؤ ڈالیں, یہاں پہنچ کر کے یہاں بیٹھ کر کے یہاں سے دباؤ ڈالیں اور مسلمانوں کو بچائیں. اور یہ امر واقعہ کہ وہاں سے بھی دباؤ ڈال کر کے بہت سی جگہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. یہ نہیں کہ نہیں پہنچایا گیا ہے. آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کر کے مسلمانوں کو بچائیں. ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دباؤ ڈال کر کے بچائیں. بہرحال یہ نقطۂ نظر ہے. کسی کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے کہ کفر کا قانون مسلمانوں کے اوپر نافذ کیا جائے. اس لیے میں کسی کو تنازنی کے قابل نہیں سمجھتا ہوں. باقی اندر نیت کیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص محض اپنی دنیا کی ترجیح کے لیے ان کے ساتھ چپکا ہوا, اللہ تعالیٰ سے اپنا حساب دے گا. کسی کی یہ اصطلاحات ہیں, اس کے بارے میں کسی جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم اپنا نام دیوبندی رکھیں گے اور کتاب و سنت پر عمل کریں گے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ محض اصطلاحات ریلوی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, کیا مطلب ڈگر کو اپنا مستقل طریقہ عمل بنا لیا ہو تو اس کا معنی بھی قرار پایا. مثلا جماعت تبلیغ ہے, ذرا آپ اس کو 6 اصولوں کے دائرے سے باہر نکالیے. تبلیغی جماعت ہے, اس کے جو 6 اصول ہیں ان اصولوں کے دائرے سے باہر نکالیے, نہیں نکال سکتے. جبکہ مولانا الیاس سے یہ بات منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جن 6 باتوں کی دعوت دیتے ہیں یہ ہماری تبلیغ کا الف ب ت ہے, یعنی پورا ہمارا اصول نہیں ہے. ان سے یہ بات منقول ہے. مگر آج وہ جماعت 6 اصولوں پر اس طرح چپک گئی ہے کہ آپ اس کے باہر آپ نہیں نکال سکتے. تو کیا کہیں گے؟ اب منشور کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے؟ اذا وقعت الواقعہ, جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, حنبلیہ, ان چاروں کا جو منشور ہے وہ تو بالکل درست ہے. اس لیے کہ سب یہاں یہی ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرو اور ہماری کوئی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار مار دو. تو چاروں کا منشور بالکل ایک ہے. لیکن 4 جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ قتال اور جھگڑے کرتی تھیں اور فتویٰ یہاں تک دے دیا ہے, وہ کیا بحر الرائق یا کنز الدقائق میں, کہ اگر کوئی شافعی مرد ہو اور حنفی لڑکی ہو تو اس شافعی مرد کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے, اور حنفی مرد ہو شافعی عورت ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے تنزیل اللہ منزلت اہل کتاب, اہل کتاب کے درجے میں اتارتے ہوئے. یعنی چونکہ یہودی اور نصرانی سے نکاح جائز ہے اس لیے شافعی سے بھی نکاح جائز ہے. تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ منہج تو یہ جو بنیاد تھی وہ تو بالکل صحیح تھی, لیکن معاملہ بگڑ کر یہاں تک آ گیا. معاملہ بگڑ کر یہاں تک آ گیا. تو صرف کتاب و سنت کا نام لینا مقصود نہیں ہے, واقعی معنوں میں اس پر عمل کرنا یہ بتائیے. آپ کوئی بھی اپنا نام رکھیں, اس سے بھاج دیں. یا اخوان نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے آپ اب مولانا مودودی کی زندگی میں جماعت کا جو نظم پاکستان میں تھا اس میں میاں طفیل محمد صاحب تو امیر جماعت اسلامی تھے, ان کی زندگی میں بنائے گئے تھے امیر. اور پروفیسر غفور صاحب جو تھے وہ نائب امیر تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پروفیسر غفور احمد صاحب باقاعدہ قبر پر جا کے چادر بھی چڑھاتے تھے. تو اگر جماعت کی پالیسی متعین کرنے والے, اس کے منہج کو آخری شکل دینے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر عقیدے کا یہ انتشار ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ انہوں نے اساس کتاب و سنت کو بنایا تھا. انہوں نے کچھ افکار کو لوگوں کو جمع کرنے کا اساس بنا لیا تھا. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے چند جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی اس کے معنی و مطالب کا بہت محدود حصہ لوگوں کے ذہن میں رہ گیا تھا, اور اس کو خود مولانا نے پورے طریقے سے واضح کیا ہے. یعنی مفہوم یا خلاصے گفتگو یہ ہے. چنانچہ انہوں نے تجدید الدین میں سارے مجددین کے کارناموں کو ذکر کیا ہے اور مقدمے میں جاہلیت کی 4 قسمیں قرار دی ہیں. تو یہ دکھلایا ہے کہ ہر مجدد کسی نہ کسی جاہلیت کے ساتھ مبتلا تھا.
مجدد کا ذکر کرتے وقت جاہلیت کا نام نہیں لیا ہے، مگر اس جاہلیت کو جس اصطلاح سے تعبیر کیا ہے وہی اصطلاح فٹ کی ہے کہ وہ فلاں چیز مبتلا تھا۔ اس طریقے سے خلافت راشدہ کے بعد سے دین جو پیش کیا گیا اس کے متفرق اجزاء یعنی حق کے متفرق اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ پیش کیے جاتے رہے۔ اب اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ میں نے جو دین کو سمجھا اس کو میں اس طرح کر رہا ہوں، اور یہ کہ مکمل دین ہم پیش کر رہے ہیں، جو اس کو قبول کرے تو قبول کر کے اس کا اپنا مقصد وحید بنا لے، یا اس کو مسترد کر کے وہ یہود کے درجے پر پہنچ جائے۔ یہ تجزیہ انہوں نے کیا۔ اب اس تجزیے کو ایک حدیث کی روشنی میں پرکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، تو یہ حق پر ظاہر رہنے والا گروہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 1200 برس تک حق پر رہنے والا گروہ کہاں چلا گیا تھا؟ مولانا کے تجزیے کے مطابق، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ حق کے متفرق اجزاء، لفظ یہی ہے، حق کے متفرق اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتا ہے۔ تو یہ 1200 برس تک گویا حق پر کوئی جماعت تھی نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ ایک طائفہ منصورہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور ظاہر رہے گا۔ تو یہاں لغزش ہوئی ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اسی لغزش پر انہوں نے اپنے جماعت سازی کی پوری بنیاد رکھی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں وہ غلط لکھی ہیں۔ آدمی اچھا کسی ایک جانب میں غلطی کر جائے تو وہ ذرا سا ہلکی ہوتی ہے، لیکن بنیادی مقصد میں اگر بات گڑبڑ ہو جائے، یعنی بنیادی فلسفہ گڑبڑ ہو جائے تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ عقائد کے سلسلے میں ڈھیل برابر رہی، اور اب بھی آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ پاکستان میں کیا حال ہو گیا ہے جماعت اسلامی کا۔ ہندوستان میں تو غنیمت ہے، مگر پاکستان میں تو اس کا بڑا خراب حال ہو گیا ہے، اور عقائد کے سلسلے سے جو ڈھیل ہے وہ مسلسل رہی ہے۔ حالانکہ کم از کم مسلمان کو سب سے پہلے تو عقیدے ہی کے سلسلے میں ٹھوس کیا جانا چاہیے۔ قبر پر جو چادر چڑھاتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو قبول میں بھیج دیجیے، اس کو جماعت میں قبول کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے۔ مولانا نے اس سلسلے میں ذرا سا اور بھی نرمی برتی ہے۔ اب دیکھیے اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، اور غالباً یہ بات فاران کے توحید نمبر میں انہوں نے نوٹ کی تھی ماہر القادری صاحب نے، لیکن بہرحال مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قبر پر جا کر کے قبر والے کو پکارے کہ فلاں کام میں میری مدد کرو، یا فلاں چیز میں میرا تعاون کرو، یا فلاں میری مراد پوری کر دو، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا نے لکھا کہ یہ اندھیرے میں تیر تو چلانا ہے، اس کو اندھیرے میں تیر چلانا کہا جائے گا، یہ بالکل لغو کام ہے، مگر اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ تو اس قسم کی کمزوری بھی پائی جاتی ہے کہ عقائد کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں ہے، اور یہ کمزوری تبلیغی جماعت میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ عقائد کی تصحیح پر کوئی توجہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 10 برس تک مکے کے اندر مسلمان لٹتے رہے، تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کی تنقید بہت ضروری ہے۔ جماعت اسلامی میں کیا ہے، جماعت تبلیغی میں کیا ہے کہ اتنے زیادہ قصے مردوں وغیرہ کے تصرفات کے لکھ دیے گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہاں سے یہ لکھا گیا۔ اور جب دیوبند کا اجلاس ہو رہا تھا، وہ 100 سالہ یا 85 سالہ، تو اس وقت مولانا زکریا صاحب نے ایک خط یہاں سے لکھا جو وہاں کے اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ ہمارے مشائخان کرام جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے انہیں قائم کیا تھا، ان کی روحیں اپنے تصرف سے اس ادارے کو سربلند کیے ہوئے ہیں اور آگے چلا رہی ہیں۔ ایک اور واقعہ ان کا منقول ہے، اور تبلیغی جماعت کے لوگ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ مولانا عبد القادر رائے پوری کے شاگرد تھے، اور انہوں نے یہ عہد کیا یا نظر مانی کہ اپنے استاد کو پورا قرآن مجید پڑھ کر سنائیں گے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس نظر کو، یہ جب نظر انہوں نے مانی، اس کے بعد جلد ہی مولانا عبد القادر رائے پوری کا انتقال ہو گیا، اور مولانا زکریا صاحب ان کو قرآن مجید سنا نہیں سکے۔ تو کیا کیا کہ ایک مرتبہ رخت سفر باندھا اور ان کی قبر پر گئے اور کہا کہ جو نظر میں آپ کی زندگی میں پوری نہیں کر سکا تھا، اب وہ پوری کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ قرآن مجید آپ کو زندگی میں نہیں سنا سکا، تو وفات کے بعد سنا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ قبر پر بیٹھ گئے اور 3 روز میں قرآن مجید ختم کیا، اس کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا، کم از کم اتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھتے تھے کہ میں پڑھوں گا
تو وہ سن رہے ہیں قرآن مجید. یہ خود بہت ہی سنگین عقیدے کی غلطی ہے. مگر اس پر ایک اضافہ انہوں نے اور کیا کہ جب مولانا وہاں تشریف لے گئے رائے پور میں تو سخت گرمی کا زمانہ تھا, انتہائی سخت گرمی کا زمانہ تھا. لیکن جب وہاں پہنچے تو گرمی بالکل معتدل ہو گئی, قبر کے پاس گرمی معتدل ہو گئی. جب پلٹ کر کے وہاں سے آئے تو پھر گرمی ویسے ہی پلٹ آئی. اچھا, یہاں تک بھی تھوڑا سا سوچ سکتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا, لیکن اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ ایسا جو ہوا, یعنی فضا جو معتدل ہوئی وہ حضرت رائے پوری کے تصرف سے, اپنے قبر کے اندر سے تصرف کیا اور فضا جو گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی یا معتدل ہو گئی. اچھا, ایسا ہی ایک خط مولانا علی میاں نے ان کے سوانے میں نقل کیا ہے جس کو انہوں نے پاکستان سے بھیجا تھا علی میاں صاحب کے پاس. تو اس میں کوئی ڈھڈیاں شریف ہے یا ڈھڈیال شریف ہے, گجران والا لاہور کہیں سے آگے جا کر کے, تو اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس قدر شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس گرمی میں بچ جائیے. مگر جب وہاں پہنچا تو حضرت کے تصرف سے یہ گرمی معتدل ہو گئی. اگر کوئی یہ کہتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ گرمی معتدل کر دی تو اس حد تک تو شاید قبول کرنے کی بات تھی. مگر قبر میں جو حضرت مرحوم پڑے ہوئے ہیں ان کے تصرف سے گرمی سردی میں بدل جائے یا معتدل ہو جائے, یہ تو بہت ہی سنگین قول ہے. اچھا, اس قسم کی باتوں کو چونکہ لوگوں کو سنا جاتا ہے اور سننے والے جاہل لوگ ہوتے ہیں. ہاں, انہوں نے لکھا ہے, شیخ الحدیث جو ذکریہ صاحب ہے, یہ الیاس صاحب ان میں لکھا. ہاں, اس میں لکھا خط ہے, اس خط کو نقل کیا ہے. خط لکھنے والے مولانا ذکریہ صاحب ان کے نام سے خط دیا تھا, اس خط کو میں نے نقل کیا ہے, تو اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے. تو اس طرح کے ذکر و اذکار اس میں بہت پائے جاتے ہیں. تبلیغی جماعت کا جو تبلیغی نصاب پڑھایا جاتا تھا اس میں اسی طرح کوئی واقعہ ہے کہ فلاں جماعت آئی اور قبر پاک کے قریب نہ کر کے اتری تو حضرت کو بہت حیا محسوس ہوئی کہ ایک جماعت میری مہمان بنی ہے اور میں اس کی میزبانی نہ کروں, لہذا اونٹ ذبح کر دیا اور کہا کہ آپ لوگ اس کو میری اضافت کے طور پر قبول کیجیے. اور اپنے ایک شاگرد سے کہا جو کہیں جا رہا تھا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور ان کے اونٹ کی قیمت ادا کر دو, اس لیے کہ اونٹ میں نے ذبح کر کے ان کی میزبانی اس سے کی ہے. اب یہ سب باتیں جو کہی جاتی ہیں, ظاہر بات ہے کہ اس سے جس طرح کے عقیدے پھیلیں گے, ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جو دین کے احکام بینات اس کی ترغیب دینا اور اس کے پلوں قائم کرنا یہ سب سے بڑی مہم ہے, لیکن کم از کم ان چیزوں سے حفاظت تو ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کی, وہ غلط راستے پر نہ چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. تب یہ نیچے درجے کے جو لوگ ہیں امتی لوگ ہیں ان کے پاس اس طرح کا اختیار کیسے آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دائرے کا ایک چھلکا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جماعتیں جب بنتی ہیں تو کچھ ایسے افکار اس میں داخل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر جماعت سازی ہو جاتی ہے اور وہ افکار پورے طور پر اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ان کو نکال دیجیے تو معاملہ سمجھ ہو جاتا ہے. باقی کتاب و سنت کے جتنے حکام ہیں اس میں عام طریقے سے وہ غلطی نہیں کرتے, یہ تو واضح حکام ہیں, اس میں بہت زیادہ غلطی نہیں ہوتی ہے, غلطیاں افکار میں ہوتی ہیں. لیکن شیخ بھی صاحب نے پوچھا تھا, سوال کیا تھا کہ جو شیخ نے اہل حدیث کا نام لیا ہے, جماعت اہل حدیث کی ہے کہ مطلب آج حق کی دعوت و تبلیغ میں عقائد اور معاملات اور دیگر اعتبار سے, یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو جماعت اہل حدیث, تو یہ جماعت اہل حدیث کیا ہے, یہ تو یہ بھی خود جماعت ہے یہ, اور یہ ہندوستان میں کب پیدا ہوئی ہے, تو ابھی یہ بھی تو ایک وہ ہے, تو اس سلسلے میں کیا ہے یہ کہاں تک؟ اصل میں یہ کہاں کب پیدا ہوئی مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ سب سے پرانی کتابیں دیکھیں گے جو اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں, جیسے ترمذی ہے اور ترمذی سے پہلے کی لکھی کتاب وہ قول اہل الحدیث و الیہ ذهب اہل الحدیث. تو اہل الحدیث کا نام تو بہت پرانا ہے, بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے ہی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا تھا. اس کے استعمال کے پھیلنے کی جو وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب یعنی اس کو بہت زیادہ جو متعین ہونے کی وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب شیعہ اور خارجی اور دوسرے فرقے پیدا ہوئے تو جو مسلمان اصل امت کی حیثیت رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر, صحابہ کرام کے منہج پر قائم تھے, اس حصے کو یعنی جمہور مسلمین کو ان فرقوں سے الگ واضح کرنے کے لیے بعض نام اختیار کیے گئے. اس میں اہل السنت والجماعہ کا نام اختیار کیا گیا اور اس نام سے یہ معروف ہوئے, اور جو لوگ خدمت حدیث میں لگے ہوئے تھے
ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا. پھر جب اہل السنہ والجماعہ کہلانے والوں میں تفرقے مچ گئے، شافعیت اور حنفیت وغیرہ کے نام پر اور دوسرے ناموں پر فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے، تو جس حصے نے اس طرح کی فرقہ بندی کو قبول نہیں کیا، چونکہ ان سب پر اہل سنت کا لفظ بولا جاتا تھا، تو وہ وہی لوگ تھے جو کہ محدثین کے طریق پر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس کو لے لو، اور سارے ائمہ نے جو جہود کی ہیں، استنباطات کیے ہیں، ان جہود و استنباطات سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس پورے طبقے کو، یعنی محدثین کو اور ان کے منہج پہ چلنے والوں کو، دونوں کو اہل حدیث کہا گیا. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو امام مالک کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف اہل حدیث. اب مالکی تو کہیں گے صاحب یہ ہمارے امام ہیں، لیکن ان کو ضعیف اہل حدیث یا رئیس اہل حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ اصل میں کسی فرقے کے نام کی حیثیت سے نہیں ایجاد ہوا تھا. اس کا یہ جو نام چل رہا تھا یہ ان کے وصف کی بنا پر ذکر کیا جاتا تھا، لیکن جب مناہج میں بہت زیادہ اختلافات ہو گئے تو یہی وصف ان کے علم یا ان کے اسم کا نام کا درجہ اختیار کر گیا، اور بعد میں جن لوگوں نے بھی اس راستے کو اختیار کیا ان کا یہی نام رہا. ایسے کچھ اور لوگوں نے کچھ اور نام بھی اختیار کر لیے ہیں. مختلف ملکوں میں اس منہج کے اختیار کرنے والوں نے مختلف نام اختیار کیے. انڈونیشیا میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو جماعت محمدیہ کہا ہے، سوڈان اور مصر میں انصار السنت المحمدیہ کہلاتے ہیں، مختلف جگہوں پر، لیکن نام سے کوئی غرض نہیں ہے. نام سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو منہج تھا اس منہج پر جس طریقے سے محدثین اور ائمہ کرام چلتے رہے اسی طریقے پر اس منہج پر چلا جائے، اور جو اس پر چلے اس کا یہ نام رکھا جائے. اب آج کل جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ صاحب بہت سے اہل حدیث ہیں اور تعویذ گھنٹے بھی کرتے ہیں، تو یہ تو یقینی چیز ہے کہ بہت سی جماعتیں، یعنی ایک جماعت میں منسلک ہونے والے ہر فرد کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے. دجل اور فریب اور مکاری اور دنیا پرستی اور اس قسم کی حرکتیں ساری جماعتوں کے اندر ہوتی ہیں. ان کو منہج وغیرہ سے کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، ان کی اپنی دنیا پرستی کے لیے جو راستہ مناسب ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے حوالے تو نہیں دیے جا سکتے، یہ بیکار لوگ ہیں. وہ کسی بھی جماعت میں دھرتباز لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی بنیاد پر ہم اپنے دین کے بارے میں کوئی دین کے راستے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں متعین کر سکتے. دین کا راستہ کتاب و سنت سے متعین ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک تو انفرادی عمل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی ایک جماعت کا بھی ایک فرد غلطی کر سکتا ہے، تو منہجی کوئی غلطی جیسے جماعت اسلامی بھی ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ عقائد اور منہجی کوئی غلطی جو کہ مطلب بتائیں تو وہ بتائیں. نہیں تو اب میں نے بتایا کہ چونکہ وہاں منہج مولانا نے یہ اختیار کیا حکومت قائم کرنے کا اور اسی کو اساس قرار دے دیا، تو دوسرے پہلوؤں میں اس قدر ڈھیل ہوئی کہ وہ خود انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب پیر کی قبر پر جا کر کے اگر مراد مانگتا ہے تو وہ اندھیرے میں تیر مار رہا ہے لیکن شرک نہیں ہے. اور عبدالغفور احمد صاحب جو جا کر کے علی حجویری کی قبر پر باقاعدہ چادر چڑھاتے ہیں وہ جماعت کے نائب امیر بن گئے. اگر عقائد وغیرہ کے مسئلے میں اہتمام ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایسے کسی فرد کو قبول نہیں کیا سکتا. حالانکہ مولانا مودودی نے خود تفہیم القرآن میں توحید اور شرک پر لکھا ہے تو بہت عمدہ انداز سے لکھا ہے اور بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز شرک ہے. لیکن اس جماعت میں وہ لوگ بھی گھس رہے ہیں جن کو خود اسی وضاحت کی روشنی میں مشرک کہا جائے گا. تب تو قانون بنا ہوا ہے، قانون سازی کا اللہ تعالیٰ کا قانون بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حکومت کیسے دے گا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا کہ وہ ایسے ہی تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا گیا. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جب تک نہیں دیا ہے تب تک بہرحال ہمیں مستعد تو رہنا ہے اور جس دائرے تک ہم کام کر سکتے ہیں اس دائرے تک ہمیں کام کرنا ہے. جب حکومت دے تو ٹھیک اسی طریقے پر اس کو نافذ کرنا ہے جس طریقے پر اس نے نافذ کرنے کا حکم دیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب مسلمان کو حکومت دے کسی بھی خطے میں تو اس کو اسلام کے مطابق نافذ کرنا ہے. اور حکومت اسی وقت ملے گی جب ایمان اور عمل صالح یعنی جتنے شریعت کے معاملات پر وہ عمل کرنے پر قادر ہے اس پر عمل کرے اور اس کو اپنے آپ پر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر نافذ کرے اور اس پر مسلمان بھائیوں کو چلانے کی کوشش کرے.
تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو حکومت دے گا. ایک منٹ. نہیں، میں یہ سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک شخص نائب امیر بنایا جائے جماعت کا. نہیں انفرادی نائب امیر جو ہے وہ تو قائد ہے. ایسے شخص کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کے غلط کام کر ہو. اس کو بحثیت رکن بھی نہیں قبول نہیں کرنا چاہیے. چاہے جائے کہ اس کو نائب امیر بنا دیا جائے. پالیسی سازی کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں. تو جب شورا اور نائب امیر تک ایسے لوگ ہوں گے تو شورا میں بھی ایسے لوگ آئیں گے.